بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم ایک بہت ہی حساس ٹاپک پر بات کریں گے، اور اس حساس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے حالیہ جو اس وقت پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس جنگ پر بہت سادہ سوالات اٹھانے شروع کر دیے، جس کے اندر سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یار یہ تو وطن کی جنگ ہے، اور وطن کی محبت تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اور وطن کی محبت تو شرک ہے۔ مسلمان ہو تو اس کے دل میں اسلام کی محبت ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بات سرے سے ہی بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے، اور آج کل کے کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جن سے کچھ ہونا ہوا نا تو ان سے کچھ ہے نہیں، لیکن ان کو ہر بات کے اوپر اشکال کر کے اپنی ویورشپ لینی ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، اگر وہ اس وقت موجود ہوتے تو وہ اپنی بات کی شاید صحیح طرح سے تشریح کر سکتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، میرے دل میں ان کا بہت عزت اور بہت احترام ہے۔ لیکن تمام تر عزت اور احترام کے باوجود جو انہوں نے یہ فلسفی لوگوں کے اندر ڈالی ہے کہ بھائی وطن کی محبت تو شرک ہے، تو اس پر میرے ذہن کے اندر جو ایک بات ہے، اور میں اس پر حدیث سے حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیے گا، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مطلقاً وطن سے محبت یہ نہ تو ناجائز ہے، نہ تو حرام ہے، نہ اس کے اندر کوئی گناہ ہے، نہ کوئی یہ شرک ہے، نہ کوئی یہ وطن پرستی ہے، نہ کوئی یہ بت پرستی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے مدینے کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا محبوب ہے، تیرے لوگ اگر مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے تجھے نہیں چھوڑتا۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، اندر آتا ہے، بلکہ صحیح ابن حبان کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، تو مدینے کی طرف ہجرت جب فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینے کو ہمارے دلوں کے اندر مکے سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ تو کیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا وطن پرست ہے؟ حالانکہ مکے کے اندر تو بھی اسلام کا کوئی نفاذ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما رہے تھے تو مکے کے اندر کیا اسلام نافذ ہو چکا تھا؟ مکہ تو کفار کا گڑھ تھا، وہاں سے تو سازشیں ہو رہی تھی، وہاں سے تو جنگیں ہونی تھی، پھر وہاں تو کفار تھے جو سازشیں بن رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا محبوب ہے۔ تو بھائی یہ وطن پرستی نہیں ہے، یہ ایک ہمارا دین فطرت ہے۔ اب ہم اس ملک یعنی پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، تو کیا اس وطن کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں جی ہم تو وطن پرستی کی وجہ سے اب ہم جنگ نہیں کر رہے؟ اور جہاں تک رہ گئی بات بھائی فلسطین کی، تو آپ ایسے ویلاگرز، اب میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جو یہ لوگوں کو اپنے بیانات سے، اپنے موٹیویشن سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر فلسطین کا بہت زیادہ درد ہے، گویا کہ سارا درد انہی کو ہے، اور ساری غیرت اور ساری شرم انہی کے اندر ہے، باقی سب لوگ بے غیرت ہو گئے۔ اور یہ بات وہ جن موٹیویشنل اسپیکر کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ساحل ندیم صاحب، یہ انہوں نے ابھی قیصر راجہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے، اس پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے اس لفظ کے اوپر بہت بحث کی ہے۔ تو آیا ان سے بھی ایک سوال کیا جائے گا کہ بھائی الاقرب فالاقرب کے تحت تو ملکوں کی باؤنڈریز بن گئی ہیں، تو جو ملک جتنا زیادہ فلسطین سے قریب ہے وہ اس کے اوپر اتنی زیادہ جہاد کی فرضیت ہے، اتنی زیادہ اس کے اوپر مدد کرنا فرض عین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہ پڑوسی ممالک بن گئے، جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی عرب ممالک ان کے ساتھ لگتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام ممالک کے اوپر مدد کرنا بدرجہ اولا فرض ہے بنسبت پاکستان کے۔ پاکستان تو دور ہے۔ تو آپ ایسا کر لو کہ یہ جو موٹیویشن آپ دے رہے ہو نا لوگوں کو یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے، اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ بھائی یہاں پاکستان کے اندر سارے بے زمین لوگ ہیں، تو آپ برائے کرم آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی سی ہمت فرمائیں، اور ہمت فرما کر عرب ملکوں کے اندر جائیں، اور وہاں جا کر ذرا یہ پیغام کو اپنے نشر کریں، اور یہ ذرا موٹیویشن لوگوں کو دینا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کا پتہ چل جائے گا، آپ نظر بھی نہیں آؤ گے، اور یہ بات ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے
پھر بھی یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کی محبت میں، یہ دو ہی ملک تو تھے دنیا کی تاریخ کے اندر، دو ہی ملک تو ہیں جو نظریاتی طور پہ وجود میں آئے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ تو اللہ جانے یہ رہتے بھی پاکستان میں، یہ کھاتے بھی پاکستان میں، اور پھر ان کے دل کے اندر پاکستان سے اتنی نفرت ہے، اور یہ وطن پرستی کو شرک اور بت پرستی تک سک سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک عقلی مثال بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ویلاگ طویل ہو جائے گا، اور بہت زیادہ طویل ویلاگ بنانے کی میری عادت نہیں ہے میرے پاس، تو اس کے اوپر بہت زیادہ دلائل ہیں، ایک بہت لمبا ویلاگ میں بنا سکتا ہوں الحمدللہ۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان باتوں سے باہر آئے۔ شرک اور بت پرستی وہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک وہ ہے جب آپ غیر اللہ کو کارساز سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر اس سے مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے، تو یہ شرک ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ سب شرک کا ہے بھائی، دین فطرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی گزری، بچپن گزرا تو مکے کے اندر ان کو محبوب تھا، ہماری بھی اسی ملک سے پہچان ہے۔ اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہ ایک بہت طویل بحث ہے کہ چونکہ یہاں پہ اسلامی قانون لاگو نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اسلامی نہیں ہے، اس کے اوپر ایک مستقل ویلاگ بن سکتا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔